مایوسی کا تعلق مستقبل سے، فیوچر سے ہوتا ہے۔ کیا مطلب؟ اب وہ 50 سال تک، 25 سال تک، 20-30 سال تک خوشحال تھا، اب اللہ تعالیٰ نے ایک جھٹکا دیا اور کسی مصلحت کی بنا پر یا اس کی اصلاح کے لیے، اس کو سدھارنے کے لیے چھین لیا، تو اب ایسا روتا دھوتا، اتنا پریشان، گریہ بداری، چیخنا چلانا، شور مچانا، لوگوں کے سامنے پریشانی کا اظہار کرنا، معلوم پڑتا ہے کہ اب آئندہ کبھی اس کو خوشحال نہیں بنائے گا۔ دیکھو یہ ہے مایوسی، یعنی اب یہ سوچتا ہے کہ یہ جو ہمارے اوپر پریشانی ہوئی اب کبھی یہ دور ہونے والی نہیں ہے۔ یہ ہے مایوسی، اللہ کی رحمت سے مایوس ہوا، مایوس ہوتا ہے، نا امید ہوتا ہے، حوصلے پست ہو جاتے ہیں، ہمت توڑ دیتا ہے، اور جہاں دیکھے ماتم کرتا رہتا ہے کہ اب کیا ہمارے حالات سدھریں گے، کیا اب ہمارے حالات اچھے بنیں گے، نوکری چلی گئی، پریشان دوڑ دھوپ کیا، اب کیا ہمیں نوکری کہاں ملے گی، اب روتا دھوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید نہیں رکھتا، یہ کبھی نہیں سوچتا کہ جو رب ہمیں پچھلی زندگی میں اتنے دن تک خوشحال رکھے گا وہ آئندہ بھی انشاءاللہ ہمارے حالات کو اچھا بنا دے گا، ہماری تنگ دستی دور ہوگی، ہمارے لیے بہترین رزق کا انتظام اللہ کر دے گا۔ نہیں، بالکل مایوسی کا شکار۔ کچھ لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، کچھ لوگ چادر اوڑھ کر کے لیٹ گئے، شکوہ شکایت کرتے رہے، یہ انسان کا کردار، حالانکہ اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا چاہیے۔ نمبر 2، دوسری برائی کفور۔ کفور کا مطلب ہے ناشکری کرنا۔ اب وہ ناشکری کرنے لگتا ہے۔ ناشکری کا تعلق مستقل گزرے ہوئے زمانے سے ہے، گزرے ہوئے زمانے سے اور حال تھے، یعنی موجودہ اور پچھلی ہوئی زندگی پر شکر۔ کیا مطلب؟ اللہ فرماتے ہیں ہم نے ایک عرصے سے اس کو خوشحال بنا رکھا تھا، 10 سال، 20 سال، 25 سال، 50 سال تک کبھی ہم نے اس کے رزق کو تنگ نہیں کیا، کوئی پریشانی نہیں، بہترین قسم کی نوکری، بہترین قسم کے کاروبار، ہر قسم کی نعمتوں سے نوازا، بڑا عیش کیا۔ ابھی صرف ایک جھٹکا لگا، رونا دھونا شروع کرتا ہے، کبھی یہ نہیں کہتا بھائی چند دن کی بات ہے، اللہ تعالیٰ نے 50 سال تک ہم کو بڑی خوشحالی کی زندگی عطا کر رکھی تھی۔ پچھلی زندگی جو خوشحالی کی ہے اس کو بھول جاتا ہے، اس کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا نہیں کرتا۔ یہ ہے دوستو کفور۔ انسان یئوس اور کفور یہ دونوں چیزوں کا شکار ہو جاتا ہے، یہ بدترین خصلت ہے، انسان کی بڑی کمزوری ہے، اس کو یاد رکھو دوستو، بڑی کمزوری ہے۔ انسان کی اس کمزوری کا تذکرہ اللہ یہاں بیان کر رہے ہیں۔ انسان فطرتاً بڑا جلد باز ہے، انسان صرف جو موجودہ اس کی حالت ہوتی ہے اسی پر اس کی نگاہ ہوتی ہے۔ اکثر لوگوں کا نظریہ یہی ہوتا ہے کہ سارا غور فکر، ساری توجہ جو موجودہ حالت، کس حالت میں انسان اس وقت ہے اسی پر اس کی نگاہ ہوتی ہے، نہ مستقبل کی زندگی میں کبھی سوچتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے امید رکھے، اور نہ پچھلی زندگی یاد کر کے کبھی اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہے۔ یہ ہے انسان کی کمزوری، یئوس اور کفور۔ مستقبل میں اللہ تعالیٰ کی رحمت سے مایوسی، اور گزری ہوئی زندگی جو خوشحالی کی گزری ہے اس پر انسان کی ناشکری۔ ہونا کیا چاہیے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ انسان پچھلی زندگی کو یاد کرتا، اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا،
یہ موجودہ حالت جو اس کی پریشانی کی ہے، تنگ دستی کی، بیماری کی، ملازمت چلی جانے کی، کاروبار کے ڈاؤن ہو جانے، آمدنی بند ہو جانے کی، آدمی کا کے لیے ضروری تھا کہ اس پر انسان ذرا صبر اور ضبط سے کام لیتا، صبر اور ضبط سے کام لیتا، اپنے اس حالت پر صبر و ضبط سے کام لیتا۔ نمبر 3، آنے والی زندگی جو ہے اس میں، اس زندگی کے متعلق اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتا، اور یہ وہ توقع رکھتا اور امید کرتا کہ حالات انشاءاللہ ضرور ہمارا رب ہماری اچھی بنا دے گا، ہمارے حالات پھر اچھے بنا دے گا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے ہی ساری زندگی نہیں رکھے گا، اللہ ہمارے حالات کو اچھا بنائے گا۔ ہونا یہ چاہیے دوستو کہ پچھلی زندگی کو یاد کر کے اللہ تعالیٰ کا شکر، موجودہ حالت اور کنڈیشن ہماری جو ہے جس میں آج ہم مبتلا ہیں، ایسی حالت میں انسان صبر و ضبط سے کام لے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے۔ اور تیسری چیز ہے کہ مستقبل ہم مایوس نہ ہو، آئندہ آنے والے وقت میں ہم اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور ہمارے حالات کو اچھا بنائے گا۔ یہی مومن کا کردار ہونا چاہیے۔ رہی بات انسان ان تینوں اوقات میں، آنے والا وقت اس میں مایوسی کا شکار ہو جائے، پچھلی خوشحال زندگی جو گزری ہے اس کو بھولا جائے، ناشکری کرے، اور موجودہ حالت جو ہے پریشانی کی، صبر و ضبط کی بجائے ایسے موقع پر شکوہ شکایت کرے، یہ تینوں بڑے بدترین گناہ ہیں، بدترین گناہ ہیں اور کبائر میں سے ہیں۔ اس سے انسان کے عقیدے کی بھی بربادی اور انسان کے اعمال کی بھی بربادی۔ اسی لیے انسان کو چاہیے کہ اس چیز کا ذرا خیال رکھے۔ نبی علیہ السلام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کی مجلس میں ایک شخص آیا اور کہے گا یا رسول اللہ عن الکبائر، آپ بتائیں کہ کبائر گناہ کیا ہیں، سب سے بڑے بڑے بدترین گناہ کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا 3 گناہ ہیں۔ نمبر 1 الشرک باللہ، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرنا، اور عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ اکبر الکبائر، کبائر نہیں بلکہ اکبر الکبائر، کبائر گناہوں میں بھی سب سے بڑے گناہ 3 ہیں۔ پوچھنے والا کہتا یا رسول اللہ مل کبائر، بڑے بڑے کبیرہ گناہ کیا ہیں بتائیں تاکہ ہم بچیں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا 3 گناہ۔ نمبر 1 الشرک باللہ، نمبر 2 والیأس من روح اللہ، اللہ کی رحمتوں سے مایوس ہونا، یہ ہے مایوسی نہیں، ہمیشہ اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھیں۔ حدیث قدسی اللہ کے رسول فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میرا بندہ میرے متعلق جیسے گمان رکھتا ہے میں ویسے اس کے ساتھ پیش آتا ہوں۔ یعنی حدیث کا مطلب کہ آپ اچھی امید رکھیں کہ آئندہ ہمارے حالات پھر اللہ درست کر دے گا، تو یقیناً آپ اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان رکھتے ہیں تو یقین ضرور اللہ آپ کے حالات کو اچھا بنا دے گا۔ نمبر 3 والامن من مکر اللہ، اللہ کی نافرمانی اور گناہوں اور برائیوں پر اللہ تعالیٰ کی پکڑ، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے بے خوف اور نڈر بے باک ہو جانا۔ تو ہمارا کردار یہ ہے۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے